بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آواز وقت برائے نفاذ اسلامی نظام مملکت، حصہ نمبر 70 پیش خدمت ہے۔ یاد رکھو، قرآن شریف کے الفاظ دہرانے سے، قرآن پاک حفظ کر لینے سے، قرآن پاک کو قرأت سے سیکھ لینے، پڑھ لینے، حفظ کر لینے سے، قرآن شریف کے خصائل بیان کرنے سے مقصد قرآن نہ حل ہوتا ہے، نہ ہی پورا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں جدید علوم کے تعلیمی نصاب اور قومی زبان اردو کے نفاذ سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور مقدس سے جو تہذیب تیار ہوتی ہے وہ معاشی، معاشرتی، دینی عمارت، اعلامی تعلیمات کی صداقتوں سے روشن و منور ہوتی ہے۔ اس سے پوری انسانیت کو راستگی و فلاح کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ اگر اسلامی ملک میں قرآن حکیم کے دستور حیات کی بجائے کفر کا، مغربی جمہوریت کا، برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے قوانین کا تعلیمی نصاب، طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط کلچر کے تعلیمی ادارے، مخلوط نظام حکومت کے کفر کا فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ اور ان کی باقیات کی زیر قیادت کفر کے نظام حکومت کا کلچر فروغ پاتا جائے، یاد رکھو کبھی تمہ بیج کر آم نہیں ملتے۔ جہاں مسلم امہ کو کفر کی انتظامیہ عدلیہ کی زیر حراست سرکاری طور پر پاکستان کو جیل اور 23 کروڑ اہل وطن کو قیدی، جہاں مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام حکومت کی حکم عدولی کو جرم، جہاں قرآن حکیم کے دستور حیات کو پاکستان سے جلا وطن، جہاں مغربی جمہوریت کے کفر کے تعلیمی نصاب پر فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ کی بالادستی، جہاں کفر کے حکومتی ٹولہ کا گورنر جنرل غلام محمد پاکستان پر حصول اقتدار کی خاطر 1935 کے کفر کے ایکٹ کے تحت حکومتی اسمبلی توڑ دے اور مولوی تمیز الدین سپیکر قومی اسمبلی کی اپیل پر سندھ ہائی کورٹ اسمبلی بحال کر دے اور غلام محمد گورنر جنرل سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دے، فوج اس کی پشت پناہی پر کھڑی ہو، پاکستان کی عدلیہ کی بقا بھی اسی نظام حکومت میں مضمر ہو۔ کون سا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، گورنر جنرل، فوجی کمانڈر اپنے ذاتی مفاد کے خلاف 23 کروڑ اہل وطن کے اسپیکر کو حکومتی سرفرازی جاری کرنے کا فیصلہ دے گا؟ عدلیہ کا عدل کش نظام جاری ہے، وہ کیسے یہ زہر پی سکتے ہیں؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے منیر خان نے اپنی زیر قیادت فل بینچ بنایا۔ 4 ججوں منیر، شریف، اکرم رحمان نے گورنر جنرل غلام محمد کے حق میں فیصلہ دیا۔ جسٹس کارلینس نے فیصلہ میں واضح لکھا، 1935 کا ایکٹ پاکستان پر نافذ نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی کثرت رائے سے گورنر جنرل غلام محمد بحال ہو گیا۔ ایوب خان نے اسکندر مرزا کو غلام محمد کی جگہ گورنر جنرل بنا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایوب خان نے پاکستان پر مارشل لا لگا کر کفر کا حکومتی تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ 10 سال تک حکمران رہا۔ اس کے خلاف عوامی احتجاج جاری ہوا تو دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے حکومت سنبھال لی۔ عدلیہ تماشائی بنی رہی، الیکشن کرائے گئے۔ مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مصر بھٹو سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو اسے نہ دیا اور وجہ تنازع بنا
مشرقی پاکستان کی عوام نے احتجاج کیا، مصر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے احتجاج کو بغاوت کا نام دیا، مشرقی پاکستان پر فوج کشی کر دی، عوام نے مقابلہ کیا، انڈیا نے مداخلت کی، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان مصر بھٹو نے 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا اور ان کا قیدی بنا دیا۔ جاگیردار ٹولہ کی جاگیریں ختم کرنے کی بجائے ان کی اولادوں میں تقسیم کر دیں، اہل وطن کو روٹی کپڑا چھت مہیا کرنے کی بجائے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان مصر بھٹو نے 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی حکومتیں، وفاق، سینٹ کے اسمبلی ممبران کی تعداد بڑھا کر یونین کونسل سے لے کر ضلعی ناظم تک قبضہ کر لیا۔ 23 کروڑ اہل وطن نے مصر بھٹو کو حکومتی تاج پہنایا، اس نے ان کو روٹی کپڑا چھت مہیا کرنے کی بجائے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کو حکومتی ایوانوں اداروں پر بٹھا دیا، پاکستان کو جیل، اہل وطن کو قیدی بنا دیا۔ عوامی احتجاج جاری تھا، عوام اور اپوزیشن سیاسی رہنما اس کو ملک دشمن سمجھتے تھے۔ مصر بھٹو نے اپنی حکومت بچانے کے لیے 1 سال تک مارشل لا لگا رکھا۔ سیاسی جماعتوں اور عوام نے مصر بھٹو سے 1973 کا آئین بل جبر بنوایا، مرزائیت کو غیر مسلم قرار دلوایا، ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھتا رہا۔ صورتحال دیکھ کر فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا، ایک طرف پیپل پارٹی کے جالے چاروں صوبوں، وفاق، سینٹ کے حکومتی ایوانوں، اداروں اور یونین کونسل کے ممبر سے لے کر ضلع کونسل تک مسلط ہو گئے اور پاکستان میں ات مچا دی۔ دوسری طرف روس نے افغانستان پر فوج کشی کر دی۔ انڈیا روس کا اتحادی ملک تھا، ان کے آپس میں جنگی اور ہر قسم کے معاہدے موجود تھے۔ روس ہر قیمت پر افغانستان پاکستان پر قبضہ کرنا، گرم سمندر تک رسائی حاصل کرنا، بین الاقوامی سپر طاقت بننا چاہتا تھا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے روس نے افغانستان پر فوج کشی کر دی۔ پاکستانی اور دنیا بھر کے مسلم ممالک کے مجاہدین نے جنگ میں حصہ لیا۔ پاکستانی مجاہدین فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق، جنرل حمید گل صاحبان کی زیر کمانڈ جنگ میں اہم رول ادا کیا۔ روس نے 10-15 لاکھ افغانیوں کا قتال اور افغانستان کو کھنڈر بنا دیا۔ روس کو شکست ہوئی، 12 ریاستوں میں بکھر گیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اسلامی اقدار کو تحفظ اور فروغ دیا، اسلام کے نفاذ کے احکام جاری کیے۔ پیپل پارٹی کے مغربی جمہوریت کے کلچر کے جالے، وکلا، عدلیہ ایک بار پھر حائل ہوئی۔ احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کے کیس میں مصر بھٹو کو سزائے موت ہوئی۔ انگریز اگر ضیاء الحق اور ان کے عظیم رفقا کو مزید مہلت مل جاتی تو بالیقین وہ اسلام کا صدارتی نظام اور پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنا جاتے۔ فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق، اس کے دور کی عظیم فوجی قیادت، خاص کر فوجی جرنیل حمید گل صاحب، جن کا وجود مقدس و معطر، جن کا کردار خوشبودار، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو عالمی سطح پر روشن و منور کیا۔ یا اللہ ہمیں اس دور کے NRO کے حکومتی اپوزیشن ٹولہ کے کفر کے مجرم ٹولہ سے نجات دلا، آمین ثم آمین۔